السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، وراثت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کچھ دوستوں نے ابھی چند دن ہوئے ہیں ان مسائل کو شروع کیے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب آپ نے بہت مشکل مسائل شروع کر دیے، یہ سمجھنا یا ان کے بارے میں علم سیکھنا بہت مشکل ہے، آپ ان کو سکپ کر دیں یا یہ رہنے دیں۔ میں نے جب یہ شروع کیے تھے تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ علم الفرائض سیکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ کہتے ہیں کہ ہم اس علم کو اس طرح سیکھا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید سیکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حدیث کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ علم الفرائض اس طرح ہے جس طرح فرض کفایہ ہے، کہ گھر میں کسی نہ کسی ایک شخص کو لازمی اس کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جس کی ہر گھر میں ضرورت لازمی پڑتی ہے، زیادہ نہیں تو اتنا علم لازمی ہونا چاہیے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، مکمل نہیں، کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو علم ہے وراثت کا علم یہ بہت ہی وسیع علم ہے، اور بہت کم لوگ ایسے علماء ہیں جو اس میں مکمل مہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی جب یہ شروع کیے ہیں چند دن ہوئے ہیں تو میں نے تب کہا تھا کہ میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپلی اس کی تفسیر بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں کروں گا تو تقریباً میرے 2-3 مہینے تو لگ جائیں گے۔ تو جو مختصر جو باتیں ہیں، جو احادیث کے رو سے، آیات کے ریفرنسز سے، جو اس میں مین چیزیں جو ہماری سمجھنے اور سیکھنے والی ہیں وہ کروں گا، تاکہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں لازمی جو ہیں وہ ایک طرح سے محفوظ ہو جائیں۔ تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے بڑوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت سے مسائل اس طرح کے ہیں جو دوست احباب پوچھتے ہیں تو میرے پاس اس کا ویڈیو کلپ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، اور میں ان کو اپنا درس جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ اس میں سن لیں، تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے الحمدللہ۔ تو ان مسائل کو بھی جب میں نے شروع کیا تو مجھے ایک خوشی بھی تھی اور ایک تھوڑا بہت ڈر بھی تھا۔ خوشی اس چیز کی تھی کہ اب یہ وہ مسائل ہیں جس کے متعلق اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو اس سوال کا جواب دے سکوں گا، اور ڈر ایک اس چیز کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے کسی بھی قسم کی بات ایسی نکل آئے جو بعد میں میرے لیے بھی مسئلے مسائل کا باعث ہو، اور اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ کہیں گناہ گار نہ ہو، اور اگر وہ غلط عمل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں گناہ گار۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو دروس ہیں جو بہت زیادہ پیچیدہ دروس ہیں تو ان کو میں مختصر بیان کرتا ہوں، 4 سے 5 منٹ میں ایک ہی بات بیان کرتا ہوں، تاکہ بات بھی اچھے طریقے سے بیان ہو جائے اور میرے سے کوئی غلط الفاظ بھی نہ نکلے۔ تو پچھلی نشست میں نے 2 باتیں کہی تھی کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے جس کو مورث کہتے ہیں یا گم ہو جاتا ہے، 2 باتیں کہی تھی، اور ان دونوں کی میں نے تھوڑی سی تفصیل بھی بتائی تھی۔ تو جو گم ہو جاتا ہے اس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ سوال آیا تو انہوں نے کہا کہ عورتوں سے پوچھا جائے اس کے متعلق کہ تم کتنی دیر جو ہے وہ اپنے خاوند کے بغیر رہ سکتے ہو، تو عورتوں نے کہا کہ ہم 4 سال اپنے خاوند کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فکس کر دیا کہ 4 سال تک اگر کوئی شخص ایسا ہے جو گم ہو گیا ہے یا اللہ نہ کرے کسی نے اس کو اغوا کر لیا ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کسی بھی قسم کی خبر نہیں ہے، نہ اس کا فون آتا ہے، نہ اس کے متعلق کوئی
پتہ لگتا ہے کہ وہ شخص کہاں پہ ہے یا کس جگہ پہ ہے، کس کے پاس ہے، اگر کسی بھی قسم کی کوئی خبر نہیں آتی تو وہ عورت فارغ ہے، وہ یہاں آگے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا کہ اس کی وراثت کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات ساتھ ہی میں اس چیز کی بھی وضاحت کر دوں کہ فوت ہونے والے کے لیے شرط نہیں ہے، اس کے لیے 4 سال تک یا سال تک اس چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے بس۔ اس کے علاوہ اگر اس کی وراثت کی جو فوت ہو گیا ہے اس کی وراثت کی تقسیم کرنی ہے تو وہ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر میں واضح کر دوں کہ ایک دوست نے بھی، آج شاید وہ آئے نہیں ہیں، انہوں نے اس کے متعلق میں سے سوال بھی کیا تھا کہ جو چیز ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں تحفہ دے دیتے ہیں تو بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ جب اس کے والد فوت ہو جاتے ہیں یا جو بھی ان کے فوت ہو جاتے ہیں تو جو ان کے والد نے یا ان کے رشتہ دار نے اپنی زندگی میں تحفے کے طور پہ تقسیم کیا ہوتا ہے، اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ لے کر آؤ، اس کو بھی شامل کر کے اس کو تقسیم کریں گے، پھر اس کو وراثت کی طرح۔ اس طرح قطعاً نہیں ہے، جو چیزیں جائیداد ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہے وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر گیا ہے، وہ وہاں کا وہیں رہے گا، اس کو دوبارہ وراثت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس میں وراثت میں دوبارہ شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد جو اس کا باقی بچا ہوا حصہ ہے اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ کئی مرتبہ جو ہے، کیونکہ پہلے مجھے ان مسائل کا علم نہیں تھا تو میں کسی نہ کسی عالم کی طرف جو ہے ان کو بھیج دیتا تھا کہ مجھے اس کا مسئلے کا علم نہیں ہے، لیکن جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میں صاف جواب دیتا ہوں کہ جو چیز جو ہے زندگی میں دینی ہے اس کو 1 نمبر تو برابر میں دیا جائے گا، جیسا میں نے پچھلے نشست میں بھی کہا تھا کہ جو چیز اگر زندگی میں دینی ہے اس کی تقسیم وراثت کی طرح نہیں ہوگی، اس کی تقسیم برابر ہوگی، بے شک بیوی کو دینا ہے، بے شک بیٹی کو دینا ہے، بے شک بیٹے کو دینا ہے۔ اگر وراثت اس شخص کے فوت ہونے کے بعد تقسیم کی جائے گی تو وہ پھر قرآن و حدیث کے مطابق جو بیٹی کا حصہ ہے وہ اس کو اتنا، بیٹے کا حصہ ہے اس کو اتنا، بیوی کا حصہ ہے اس کو اتنا، تو وہ پھر اس طریقے سے تقسیم کی جائے گی۔ اور جو چیزیں وہ اپنی زندگی میں اس کو ہبہ کر چکا ہے یا تحفتاً ان کو دے چکا ہے وہ بیچ میں دوبارہ شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس بات کو جو ہے وہ ہمیں ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کریں، اس سے ہٹ کے کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی غلط ہے، اس شخص کے لیے بھی غلط ہے، اور جو چھوڑ کے گیا ہے وہ تو اس چیز سے بڑی ہے۔ اکثر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی جو چھوڑ کے گیا ہے کیا وہ بھی اس میں ملوث ہوگا؟ نہیں، ہاں اگر وہ غلط فیصلہ کر گیا تو پھر وہ اس کا فیصلے کو جو ہے وہ لازمی ٹھیک کیا جائے گا۔ اس کے متعلق میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کر گیا ہے کسی بھی قسم کا ہو، وراثت کا ہے یا کوئی وصیت کا ہے یا جو بھی ہے، اگر وہ غلط فیصلہ کر گیا اس کو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے تو آپ پر بھی گناہ ہے، اس فوت ہونے والے پہ بھی گناہ، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ آپ کے والد ہیں یا جو بھی ہے وہ غلط فیصلہ کر کے گیا ہے، آپ نے ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کیا تو وہ گنہگار بھی ہے اور آپ بھی گنہگار۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان وراثت کے مسائل میں، کیونکہ یہ حق ہیں اور حق کے اس کو حق تلفی کرنے کے متعلق جو ہے وہ ویسے ہی قرآن و حدیث نے بہت زیادہ وعید کی ہے، بہت زیادہ سختی کی ہے اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔